آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم کھیلوں کی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جو کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں ان پر۔ ہمارے پاس کافی کچھ ہے آج۔ باکسنگ میں سفارتی کامیابی سے لے کر آپ دیکھیں کرکٹ کے میدان میں گرما گرمی، کچھ نئے ریکارڈز بھی ہیں، اور ہاں، ایک موٹر بائیک ریلی بھی ہے جو دوستی کو فروغ دے رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ذرائع ہمیں کیا کچھ بتاتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ صرف آپ کہیں خبریں نہیں ہیں، یہ واقعات اصل میں دکھاتے ہیں کہ کھیل کیسے سفارتکاری، قومی شناخت اور کبھی کبھی ظاہر ہے تنازعات کا بھی ایک میدان بن جاتا ہے۔ صحیح۔ خاص طور پہ جب بات پاکستان اور بھارت کی ہو تو کھیل کے میدان سے باہر بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان واقعات میں اصل میں کیا ہے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں باکسنگ سے۔ پاکستان کے خالد محمود، انہوں نے تھائی لینڈ میں ایشین باکسنگ کانگریس کے اجلاس میں ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ جی، انہوں نے بھارتی امیدوار اجے سنگھ کو شکست دے کر ایشین باکسنگ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رکنیت جیت لی، اور ووٹوں کا فرق بھی کافی واضح تھا، 18 پاکستان کو اور 9 بھارت کو ملے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک عہدہ نہیں ہے، اسے پاکستان کی کھیلوں کی سفارتکاری میں ایک آپ کہہ سکتی ہیں اہم جیت سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے صدر ناصر ٹنگ، ان کا کہنا ہے کہ اس سے ایشیائی سطح پر پاکستان کی قیادت پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کھیل کو بین الاقوامی تعلقات بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے، لیکن دوسری طرف کرکٹ میں خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے حوالے سے صورتحال کافی مختلف نظر آئی۔ جی ہاں، ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں بھارتی ٹیم نے پاکستان کے خلاف میچز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ 20 جولائی کا گروپ میچ اور پھر 30 جولائی کا سیمی فائنل بھی۔ جی ہاں، اور اس انکار نے میرا مطلب ہے کافی تنازع کھڑا کیا۔ میچز منسوخ ہو گئے، اور سوشل میڈیا پر وہ ایک تصویر بھی بہت وائرل ہوئی جس میں شاہد آفریدی کو بالکنی سے دیکھتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ہاں، میں نے دیکھی تھی۔ جسے پاکستانی صارفین نے تو ایک خاص انداز میں پیش کیا، جبکہ بھارتی شائقین میں ظاہر ہے غصہ پایا گیا۔ یہ واقعہ پھر سے دکھاتا ہے کہ پاک بھارت کرکٹ صرف کھیل نہیں رہتی، اس میں وہ سیاسی اور جذباتی پہلو شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ اور اسی واقعے کے رد عمل میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے نا؟ جی بالکل، کہ اب کسی بھی ایونٹ میں پاکستان کا نام استعمال کرنے کے لیے پی سی بی سے پہلے اجازت لینا ہوگی۔ بالکل۔ پی سی بی کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ ملک کی ساخت اور وقار کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں، اور یہ اصول نجی لیگز اور ایونٹس پر بھی لاگو ہوگا۔ اچھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا نفاذ کیسے ہوتا ہے، اور کیا یہ نجی سطح پر کرکٹ کے فروغ میں کوئی آپ کہیں رکاوٹ کو نہیں ڈالے گا۔ صحیح۔ کرکٹ کی بات جاری رکھتے ہیں، کچھ اور ریکارڈز بھی بنے ہیں۔ بھارت بمقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ میچ میں محمد سراج نے 4 وکٹیں لے کر اپنی بین الاقوامی وکٹوں کی تعداد 203 کر لی، جی، جو سچن ٹنڈولکر کی 201 وکٹوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی دلچسپ ہیں، خاص طور پر سراج کا انگلینڈ میں 6 بار 4 وکٹیں لینا، جس سے انہوں نے جسپریت بمراہ کو پیچھے چھوڑا اور وقار یونس کی برابری کی۔ واہ! یہ بھارتی فاسٹ بولنگ کی جو حالیہ فارم ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور اسی میچ میں انگلینڈ کے گس اٹکنسن نے بھی 5 وکٹیں لیں اور ایک 129 سال پرانا ریکارڈ دہرایا، اوہ! جو ان کی تیز رفتار کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ میچ کی صورتحال تو یہ تھی کہ دوسرے دن کے اختتام پر بھارت کی پوزیشن کافی مستحکم لگ رہی تھی۔ ٹھیک، پاکستانی ٹیم کی اپنی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ محمد رضوان، بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبداللہ شفیق، یہ سب ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے فلوریڈا پہنچ چکے ہیں۔ جی، یہ سیریز 8، 10 اور 12 اگست کو ہونی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد وہ پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کے درمیان سہ ملکی T20 سیریز بھی ہے، 29 اگست سے 7 سپٹمبر تک شارجہ میں۔ اچھا۔ تو یہ ایشیا کپ سے پہلے ٹیموں کے لیے اپنی تیاریوں کو آپ کہہ سکتی ہیں حتمی شکل دینے کا ایک بہترین موقع ہوگا۔ جی ہاں، اور T20 کپتان سلمان علی آغا نے بھی حال ہی میں بنگلہ دیش کے خلاف نوجوان بولرز کو موقع دینے کو تجربہ قرار دیا تھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا
کہ اہم ایونٹ سے پہلے سینئر بولرز جیسے شاہین، حارث اور حسن ان کی واپسی ٹیم کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا خواتین کرکٹ کی طرف آئیں تو پاکستان ویمنز ٹیم آئرلینڈ کے دورے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن ایک تھوڑی بری خبر ہے کہ صدف شمس گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے باہر ہو گئی ہیں۔ اوہ، ان کی جگہ شوال ذوالفقار کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹیم اتوار کو روانہ ہوگی اور 6 سے 10 اگست تک وہاں 3 میچ کھیلے گی۔ ٹھیک ہے۔ حال ہی میں ایک پریکٹس میچ ہوا تھا جس میں عالیہ ریاض نے نصف سینچری بنائی، تو یہ ٹیم کی تیاریوں کے لیے ایک اچھا اشارہ ہے۔ زبردست۔ اور آخر میں کھیلوں کے میدان سے تھوڑا ہٹ کر ایک منفرد سی پہل ہے، وسطی ایشیا فرینڈشپ موٹر بائک ریلی۔ جی، یہ لاہور سے شروع ہو کر پشاور پہنچ گئی ہے اور یہ ریلی 23 دنوں میں 5000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے گی، پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان سے گزرتے ہوئے۔ جی ہاں، یہ ریلی صرف ایک ایڈونچر نہیں ہے، اس کا اصل مقصد علاقائی سیاحت، ہمسایہ ممالک سے دوستی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ اچھا، چاروں ممالک کے 11 سوار اس میں شامل ہیں۔ یہ ایک اچھی مثال ہے کہ کس طرح کھیل اور ایڈونچر کو سرحدوں کے پار تعلقات بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کھیل کا میدان کتنا متنوع ہے، کہیں سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں، کہیں تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں ریکارڈز بن رہے ہیں، تو کہیں ٹیمیں مستقبل کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ جی، وہ ساتھ ہی کھیل کو علاقائی روابط بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ سب واقعات ہمیں آپ کہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، خاص طور پر اگر پاک بھارت مقابلوں کا تناظر دیکھیں تو کھیل اکثر سیاست اور عوامی جذبات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ کھیل کے واقعات، چاہے وہ جیت ہو، ہار ہو یا کوئی تنازع، بین الاقوامی سطح پر کسی ملک کی مجموعی شبیہہ اور اس کے علاقائی تعلقات پر آخر کتنا گہرا اور دیرپا اثر ڈالتے ہیں؟